حضرت اسامہ بن عمیر حضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاکیزگی کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتا اور خیانت کے مال میں سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 271۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فطرت 5 چیزیں ہیں، یا فرمایا 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ نمبر 1، ختنہ، زیر ناف بالوں کی صفائی کے لیے لوہے کی چیز استعمال کرنا، ناخن تراشنا، بغلوں کے بال اکھاڑنا اور مونچھیں کاٹنا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 292۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے اپنی امت کے جن افراد کو نہیں دیکھا انہیں قیامت کے دن کس طرح پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وضو کے نشانات سے 5 کلیاں چتکبرے ہوں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 284۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب وضو کرتا ہے اور اچھی طرح خوب سنوار کر وضو کرتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے، اسے نماز کے علاوہ کوئی اور مقصد گھر سے نہیں نکالتا، ایسا شخص جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے، اسے مسلسل یہ ثواب ملتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 281۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پورا اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے اور الحمدللہ سے اعمال کا ترازو بھر جاتا ہے اور تسبیح و تکبیر سے آسمان اور زمین پر ہو جاتے ہیں۔ نماز نور ہے، زکوٰۃ دلیل ہے، صبر روشنی ہے اور قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف ایک حجت ہے۔ ہر شخص صبح کو اپنے آپ کو فروخت کرتا ہے، خود کو آزاد کر لیتا ہے یا تباہ کر لیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 280۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔